صلاح الدین ایوبی کی داستان بہادری۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے مختلف حصوں میں جنگیں چل رہی تھیں، سلطنتیں ٹکرا رہی تھیں اور طاقت ہی سب کچھ سمجھی جاتی تھی۔ انہی دنوں ایک نوجوان سپاہی پیدا ہوا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہ عام خاندان سے تھا، نہ اس کے پاس شروع میں کوئی تاج تھا نہ تخت، لیکن اس کے دل میں ایمان، عقل اور بہادری کی ایسی روشنی تھی جو بعد میں پوری دنیا نے دیکھی۔ بچپن ہی سے صلاح الدین کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ وہ صرف تلوار چلانا نہیں سیکھتا تھا بلکہ کتابیں بھی پڑھتا، تاریخ جانتا اور دین کو سمجھتا۔ اس کے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ لڑکا صرف سپاہی نہیں، ایک دن بڑا حکمران بنے گا۔ وہ نرم دل تھا، غریبوں کی مدد کرتا اور کبھی تکبر نہیں کرتا تھا۔ یہی خوبیاں آگے چل کر اس کی سب سے بڑی طاقت بنے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ فوج میں شامل ہوا۔ دان جنگ میں اس کی حکمت عملی سب کو حیران کر دیتی۔ وہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل سے لڑتا تھا۔ جب دوسرے سپاہی صرف حملہ کرنا جانتے تھے، وہ دشمن کی کمزوری تلاش کرتا، راستے بناتا اور بغیر زیادہ خون بہائے فتح حاصل کرنے کی کوشش کر۔ وہ وقت آیا جب یروشلم کی سرزمین جنگ کا مرکز بن گئی۔ صلیبی افواج طاقتور تھیں، ان کے قلعے مضبوط تھے اور ان کی فوج بڑی تھی۔ بہت سے حکمران خوفزدہ تھے، لیکن صلاح الدین کے دل میں عزم تھا۔ اس نے اپنی فوج کو جمع کیا، ان میں حوصلہ بھرا اور کہا، فتح صرف تلوار سے نہیں، نیت اور صبر سے ملتی ہے۔ جنگ شروع ہوئی۔ گرد و غبار سے آسمان ڈھک گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور تلواروں کی چمک سورج کی روشنی میں بجلی کی طرح دکھائی دیتی۔ لیکن صلاح الدین صرف لڑ نہیں رہا تھا، وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ اس نے دشمن کے راستے بند کیے، پانی کے ذرائع پر قبضہ کیا اور آہستہ آہستہ انہیں کمزور کر دیا۔ بالآخر وہ دن آیا جب یروشلم کے دروازے کھلے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ خون خرابہ ہوگا، انتقام لیا جائے گا، لیکن صلاح الدین نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے شہر میں داخل ہو کر اعلان کیا کہ آج کوئی انتقام نہیں ہوگا، آج امن ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن بھی اس کی عزت کرنے لگا۔ اس نے قیدیوں کے ساتھ نرمی کی، عام لوگوں کو تحفظ دیا اور ثابت کیا کہ اصل بہادری صرف جنگ جیتنا نہیں بلکہ انسانیت بچانا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی طاقت اس کی انسانیت اور انصاف تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار رکھتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں رحم۔ اسی لیے تاریخ میں اسے صرف فاتح نہیں بلکہ عادل بادشاہ کے نام سے یاد کہتے ہیں۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کے پاس دولت اور خزانے نہیں تھے۔ اس نے ساری زندگی عوام کی خدمت میں گزاری، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی جو ہر خزانے سے قیمتی تھی، عزت اور محبت۔ آج بھی دنیا اسے ایک ایسے حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے جس نے دکھایا کہ طاقت کے ساتھ رحم ہو تو تاریخ سنہری بن جاتی ہے۔